اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا میزبان شبیر گیلانی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، جس کی فضیلت اور عظمت میں قرآن پاک میں پوری سورہ نازل ہوئی اور بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے علماء کرام محدثین حضرات یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بہرحال ہمارے ہاں اور اکثر عالم اسلام میں 27 رمضان مبارک کی رات پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اس رات جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اس میں ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اس ہزاروں درجے زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کو اپنا معمول بنائیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی محفل کا انعقاد کریں، اللہ کے حضور میں استغفار کریں کہ پروردگار عالم جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں وہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرنی چاہیے، معاشرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور نیک دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے، ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالی اس رات جبریل امین کے ذریعے فرشتوں کو دنیا پہ بھیجتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جتنے اہل ایمان ہوتے ہیں ان سے جب بچ جاتی ہیں تو دارالحرب میں جو کفار ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں انہی رحمتوں کے صدقے میں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر جو ان سے بھی بچ جاتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں نابالغ، ان میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس رات کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور اس کو پانے کی خواہش بے شمار لوگوں نے کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پاتے ہیں اور اس میں عبادت کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی زندگی میں شب قدر کو پا لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس رات کو پا لیں تو اللہ کے حضور یہ دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنا معمول بنائیں، نوافل ادا کریں، مختلف نوافل، مطلب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعت نماز نفل اگر آپ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور پھر سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں۔ اس طرح کے بے شمار آپ کو نوافل پڑھنے کو مل سکتے ہیں، جو روایات میں آتے ہیں کہ جن کے پڑھنے کا بہت ثواب ملتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی عبادت اس رات کو جب کی جائے، اللہ کے حضور میں گر گڑا کر دعا کی جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے حضور میں کوئی بھی بندہ جب پیش ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ گزشتہ جتنے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، اور بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتے ہیں، جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا ایمان، عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ پختہ ہو، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اور اگر کسی سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس رات کے شروع ہونے سے پہلے یا اس رات کے دوران ہی اپنے والدین سے معافی طلب کر لے۔ اور اگر کسی کی رشتہ داروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے، ناراضگی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو شخص کم از کم 3 دن تک اور 3 دن سے زیادہ اگر کسی اپنے رشتہ دار سے یا تعلق والے بندے سے ناراض ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی بھی خفگیاں ہیں
خلشیں دل میں ایک دوسرے کے لیے اگر قدورتیں رکھی ہوئی ہیں کسی نے، تو وہ آج کے دن میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر لینی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج رات کو، اس رات عبادت کو اپنا معمول بنائیں اور سب عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رات عبادت کے دوران مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔